ان کا سوال ہے والد والدہ کی نافرمانی کرنا، ان کے سامنے تیز آواز میں بولنا کیسا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے بھائی، بڑے گناہوں میں۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہنا، جب یہ بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے سامنے کندھے جھکا کے رکھنا۔ کندھے جھکانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ آپ ہاتھ باندھے ہوئے غلاموں کی طرح کھڑے رہیں، اور جب آپ کے والد آپ کو آواز دیں کہ جی ابا حضور، جب امی آواز دیں تو جی امی حضور، اس طرح سے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں تو لازمی بات ہے کہ اللہ کی پکڑ میں آپ یہیں سے آ جائیں گے، کیونکہ یہ ایسی کھیتی ہے۔ میرے پاس کیس آتے ہیں، پتہ لگا بچہ جو ہے کسی پیڑ سے گر گیا ہے، کسی مچان سے گر گیا، اور اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، نیچے کا حصہ ختم، عمر ساری 15 سال 17 سال 18 سال، بعد میں پتہ لگا وہ ماں باپ کا نافرمان تھا۔ تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر وہ کمزور ہو گئے اور وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو اب آپ ان کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ان کے اوپر بھی ایک اور حاکم ہے جو آپ سے بدلے لے۔ ہاں جی، بڑا اچھا سوال ہے ان کا، یہ اکثر امت کا حال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو ان کے بھائی ہیں وہ جماعتوں میں جاتے ہیں اور خوب تسبیحات ذکر کرتے ہیں، مگر فجر جو ہے وہ نہیں پڑھتے یا قضا پڑھتے ہیں۔ یہ بڑے گناہوں میں ہے کبیرہ۔ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر آپ کے اوپر اللہ کے فرض باقی ہیں تو آپ کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کرے گا اللہ پاک۔ آپ ایک بھی نفلی عبادت نہ کرو، اپنے فرض پورے کر لو تو اللہ کے ہاں بچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور، اگر میں ابھی صحابی نہیں تھے، پوچھا کہ اگر میں ایمان میں آ جاؤں تو میرے پر کیا چیز ہے؟ فرض ہے کہ 5 وقت کی نماز اور 30 روزے، جب تک حج بھی فرض نہیں ہوتا۔ تو حضور بس یہاں کہ حضور میں فرض نماز پڑھوں گا 5 اور 30 روزے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ کہہ کے وہ چلنے لگے تو وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا کہ دیکھو وہ جا رہا جنت۔ تو اگر کوئی صرف فرض نمازیں پوری کر لے، اپنی ایک بھی نفل تسبیح نہ پڑھے، جو ہم ذکر دیتے ہیں لوگوں کو نہ پڑھے، لیکن نماز کوئی نہ چھوڑے، 30 روزے رکھ لے، اور تو یہ اللہ کا حق پورا ہو گیا۔ باقی حقوق العباد کا الگ حساب ہوگا کہ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا، اپنی بیٹی پہ ظلم کر رہا، اپنے بھائی کا مال مار رہا، اپنے پڑوسی کو ستا رہا، اس کا حساب الگ ہو، لیکن اللہ کا حق پورا ہو گیا۔ اور جب حج فرض ہو گیا تو پیسے ہوں تو حج اور پیسے ہوں تو زکوٰۃ۔ تو اگر انسان جو ہے فرائض پورے کرتا رہے، آپ خود سوچ کے دیکھو، آپ کسی آفس میں جاب کر رہے ہیں اور آپ روز شام کو جا کے وہاں اوور ٹائم کر لو، اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرو، وہ کمپنی رکھ لے گی آپ کو اس اوور ٹائم کا بھی پیسہ نہیں دے گی، نکال کے باہر کرے گی۔ جب تو اپنے فرائض ہی پورے نہیں کر رہا، تیرے اوور ٹائم کا مجھے کیا فائدہ؟ ایسے اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ پہلے آپ سے فرائض لے گا، پھر آپ کے نوافل لے گا۔ نوافل جو ہے، نفل جو بنا نا، وہ نفع سے بنا، اور نفع اصل کے بعد ہے۔ اصل آپ کے فرض ہے، اس کے بعد وہ نہ جماعت میں نہ جائے، وہ ایک بھی تسبیح نہ پڑھے، 5 نمازیں فرض پڑھ لیں، انشاءاللہ میں اللہ رسول کو گواہی کر کے یہ بات کہہ رہا کہ بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ان کا سوال یہ ہے قرآن کا نسخہ بازار سے خریدنے مول بھاؤ کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے اتنے ریٹ رکھے ہوئے ہوں گے تو آپ کو لگے گا۔ اول تو ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ بہت کم سے کم ریٹ رکھیں قرآن کے نسخوں کے، جس سے زیادہ بکے اور زیادہ لوگ جو ہے وہ بانٹیں قرآن کو، اور اپنے لیے بھی خریدیں، مسجدوں میں رکھیں، اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ روحانی مرکز میں الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں قرآن آتا ہے، اور اس کا ہدیہ بتاؤں میں آپ کو، صرف 10 روپے جو ہم سے لیتے ہیں وہ لوگ، اور جو ٹرانسپورٹنگ کا خرچہ ہے، اور ہم یہاں فری آف کاسٹ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں ہمیشہ آفر دیتا ہوں کہ غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہندی میں آپ قرآن ہم سے لے کے جاؤ، انگلش میں لے کے جاؤ، اپنے جو دوست احباب ہیں، کم سے کم اگر آپ دین کی دعوت انہیں نہیں دے سکتے تو قرآن پیش کر دیں۔ کوئی اس پہ روحانی مرکز نہیں لکھا ہوا، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، نہ ہمیں اپنا نام کرنا، نہ ہمارا کوئی بینر ہے۔ آپ کو جس کو بھی ضرورت ہو وہ کاشف بھائی سے ملے، قرآن لے لیں، انگلش اور ہندی میں۔ 2 لوگ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تیسرا کیسے شامل ہوگا؟ ان کا سوال یہ 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کر رہے ہیں، تو تیسرا کیسے شامل ہے؟ دیکھو جی، پہلے تو 2 لوگوں کی نماز سمجھ لو۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک صحابی آئے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے بائیں ہاتھ، تو حضور نے ہاتھ پکڑ کے ان کا ادھر کی طرف لائے اور اپنے دائیں ہاتھ کھڑا کیا۔ اس کے بعد اگر کوئی اور صحابی آتے یا تیسرے کو شامل ہونا ہو تو وہ جو دائیں ہاتھ پہ آدمی کھڑا ہے امام صاحب کے پیچھے، اسے پیٹھ پہ ہلکا سا تھپتھپائے، وہ پیچھے آ جائے گا۔ لیکن یہاں معلومات ہی نہیں ہوتی، اتنی سمجھ ہی نہیں ہے،
یہی جماعت کے معاملے، مسجد میں جماعت ہو رہی، پوری ایک صف آپ کی پوری ہو گئی، آپ اگلی صف میں پہنچے، آپ اکیلے ہیں، چانس بھی نہیں ہے کوئی اور آئے گا، تو آپ کونے کے کسی ایک آدمی کو تھپ تھپا کے اسے اپنے ساتھ لائیں جب آپ کی جماعت پوری ہوگی، ورنہ آپ کی وہ صف پوری نہیں ہوتی، کم سے کم 2 آدمی ہونے چاہیے۔ اب یہاں معلوماتی سعودی عرب میں نے دیکھا ہے، ملیشیا میں، جہاں غیر ملکوں میں گیا تو وہ تھپ تھپاتے ہیں پیچھے، دبئی میں بھی، ابھی میں پیچھے دبئی گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا مسجدوں میں اگر کوئی پیچھے آگے کھڑا ہو گیا، انہوں نے تھپ تھپایا اور وہ پیچھے آ گیا، کیونکہ انہیں معلومات ہے، ہمیں معلومات ہی نہیں، آپ اکیلے جا کے نماز پڑھ دیتے ہو، وہ آپ کی جماعت کی نماز تھوڑی ہو گئی، جب آپ جماعت میں ہوئی نہیں، اگلی سب پوری ہوئی، آپ اسے پیچھے لاؤ اپنے ساتھی کو، تو اب آپ کے ذہنوں میں آ گئی بات، اگر آپ اگلی صف میں ہو، کوئی آپ کو پیچھے تھپ تھپائے تو آپ نے اس کے ساتھ پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے، پھر دور سے استلام کیوں کرتے ہیں؟ بھائی نبی کا حکم ہے، اصل میں جب بھیڑ بڑھنے لگی نا اور حجر اسود کا بوسہ لینا ممکن نہیں ہوا لوگوں کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دور سے استلام کر لیا کرو۔ اسلام یہ ہے کہ کعبے کے سامنے ایک پٹی بنی ہوئی ہے، جو لوگ عمرے پہ یا حج پہ گئے ہوئے ہیں وہاں سے وہ طواف کی شروعات کرتے ہیں، اور نیت کرنے کے بعد 8 استلام ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ حجر اسود کی طرف اس طرح سے ہاتھ کر کے اور اسے چومتے ہیں، ایسی وہ ایک سمبولک ہے کہ آپ نے جیسے حجر اسود کو سنا۔ مجھے جو سمجھ میں آئی یہ بات، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ لگتی ہے مجھے، حالانکہ کنفرم نہیں ہے، کہ حجر اسود کو چومنا تو سنت ہے لیکن کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، تو جو لوگ وہاں بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے، اگر آپ نے ان کا کرتا پکڑ کے کھینچا، احرام گندہ ہو گیا، یا آپ نے اس کے چوٹ لگ گئی، میں نے دیکھا بہت لوگوں کو خون نکل جاتے ہیں شدت کی وجہ سے، وہ جب بڑھتے ہیں آگے تو دوسرے کو چوٹ پہنچا دیا آپ نے، وہ آپ کے لیے ناجائز ہو گیا، حرام ہو گیا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دور سے استعمال کریں، اگر آپ کو چانس ملتا ہے تو آپ حجر اسود کا بوسہ لیں، ادروائز دور سے استعلام کریں، آپ کا انشاءاللہ طواف بھی پورا ہو جائے گا اور عمرہ بھی پورا ہو جائے گا۔ جی، کیا شیئر پہ زکوٰۃ دیں گے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا شیئر پہ زکوٰۃ ہے؟ بالکل، وہ ایسیٹس ہیں، جتنی بھی آپ کے پاس سونا چاندی یا جو بھی چیزیں بزنس کی ہوں، ان کے جب آپ چٹھا جوڑتے ہیں اس میں شیئر بھی اس ٹائم کی جو بھی ان کی قیمت ہو انہیں نیچے جوڑیں اور ان پہ بالکل زکوٰۃ دیں ہر سال۔ جی، آپ کے دل کو کیا لگتا ہے؟ آپ کے دل کو کیا لگتی ہے بات؟ میں بتاؤں، ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل ان لوگوں نے ایسے انسٹرکشن دے دیے ہیں کہ ایک بار جو احرام میں ہوگا وہ نیچے طواف کر سکتا ہے مطاف میں، اور بھیڑ کی وجہ سے باقی انہوں نے اوپر کھول دیا جس کا لمبا چکر ہوتا ہے، تو اب لوگ یہ کرنے لگے کہ احرام جھوٹا باندھ کے اور طواف کرنے کی وجہ سے، چھوٹا طواف کرنے کی وجہ سے وہ نیچے پہنچ جاتے ہیں، انہیں تو نہیں پتہ کہ احرام کی حالت میں نہیں ہے، احرام تو ایک نیت کا معاملہ ہے، 2 کپڑوں کا نام احرام تھوڑے ہی ہے، تو وہ احرام میں ہے ہی نہیں، ان کا وہ طواف ہی نہیں ہوا، وہ جھوٹ ہوا، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کو تھوڑی دھوکہ دے سکتا ہے کوئی، اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس لیے بالکل یہ کام نہ کریں، آپ طواف نہ کریں اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ جھوٹ نہ پھیلائیں وہاں، جس مقصد سے انہوں نے اس کی بھیڑ کو روکنے کے لیے، مقصد تو ان کا فوت ہو جائے گا سارے اس طرح احرام باندھ کے، اور آپ دھوکہ دینے والے ہوئے، نبی نے تو یہ فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، تو اس لیے وہ بالکل کوئی طواف نہیں ہوا، آپ کم طواف کر لیں، آپ اگر حرم میں گئے ہوئے ہیں تو 3 چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا جن کا دیکھنا بھی محبت کی نظر سے ثواب ہے، اس میں ایک کعبہ شریف بھی ہے، آپ اوپر بیٹھ گئے جا کے طواف کی جگہ پہ اور صرف نہارتے رہے کھڑکی میں کو کعبہ شریف کو، آپ یقین کریں اس جھوٹے ثواب سے لاکھوں گنا زیادہ آپ کو ثواب مل جائے گا جو آپ نے جھوٹا طواف کیا۔ ہاں، ان کا سوال یہ طواف کرتے ہوئے کعبہ دیکھنے کو منع کرتے ہیں، وہ اصل میں توجہ کی وجہ سے، ورنہ دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، صرف یہی فرق ہے نماز میں اور طواف میں، یہی فرق ہے کہ نماز میں اور طواف میں دونوں میں جو ہے وہ وضو ضروری ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ طواف کرتے ہوئے بات بھی کر سکتے ہیں اور نظر بھی ادھر ادھر کر سکتے ہیں، لیکن غیر ضروری طور پہ نہیں کہ آپ بار بار ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ ویسے بیٹھے ہیں حرم میں تو
تو آپ محبت کی نظر سے اسے نہار رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے اجر ہے۔ ہاں جی، اللہ کا کون سا ذکر کریں جس سے دنیا اور آخرت سب ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اللہ کا کون سا ذکر کریں جو دنیا اور آخرت سب ہے۔ بھائی تسبیح کے بارے میں انہوں نے پوچھا، وہ تو میں بعد میں بتا دوں گا، یہ آج ہی سوال آیا تھا میرے خیال میں، میرے پاس آج بھی دن میں مرکز میں بھی یہ سوال آیا تھا۔ اصل چیز ہے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد۔ اگر آپ نمبر 2 مال بیچتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ بد نظری کرتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر آپ ملاوٹ کرتے ہوئے یاد کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اپنے پڑوسی کی اینٹ دباتے ہوئے، اس کی زمین دباتے ہوئے، اس کی نالی بند کرتے ہوئے یا اسے ستاتے ہوئے آپ کو یاد آ گیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور آپ اس سے ہٹ گئے، تو یہ اصل اللہ کا ذکر ہے جو آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ وقتی طور پہ آپ کو دنیا بھی نقصان لگ سکتا ہے، لیکن آخرت آپ کی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، انشاءاللہ آپ کی عزت بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ تسبیح کے بارے میں میرے خیال میں اشارہ ہے اس میں، تو بہترین تسبیح میں آپ کو بتا رہا، قرآن کی آیت ہے، پہلے ہی بتا چکا، مجھے کئی میرے استادوں نے بتائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس سے بڑھیا دعا دنیا اور آخرت کے لیے نہیں ہے، قرآن کی آیت بھی ہے اور بہت سارے بزرگوں کی بتائی ہوئی ہے، اسے تو آپ باندھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت ہے یہاں پہ بھی ملے گی اور اتنی عزت ہے آخرت میں بھی ملے گی۔ قرآن کی آیت ہے یہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 201، تو اسے اپنے روٹین میں لے لیں، جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنا شروع کریں جتنا بھی ٹائم۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے جس سے نکاح نہیں ہے اس سے پردہ ہے، اور لوگ شدت اختیار کرتے ہیں عدت کے دنوں میں، آپ نے خود ہی جواب دے دیا اپنا، یہ شدت ہی ہے۔ آپ پردہ زندگی میں کریں تو بہت بہتر ہے، عدت میں آپ کے اوپر اور زیادہ پابندی اس لیے لگ جاتی ہے کہ آپ دنیاوی تفریح، ہنسی مذاق اور یہ نامحرموں کے ساتھ بیٹھ کے زیادہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے اور زیادہ پابندیاں علماء دین نے لگائی ہیں، ورنہ اصل تو بات یہ ہے کہ اصلی زندگی میں بھی جب آپ عدت میں نہیں ہیں تب بھی آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے پردہ جو ہے وہ واجب ہے۔ قرآن کی آیتیں ہیں اس بارے میں، سورہ نور، سورہ احزاب آپ پڑھیں گے تو عورتوں کے پردے کے بارے میں کھلا معاملہ ہے۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے مسجد کے امام صاحب 4 نمازیں پڑھاتے ہیں، فجر میں نہیں آتے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی اگر انہیں کمیٹی کی طرف سے اجازت ہے اور کمیٹی کو معلوم ہے کہ 4 ہی پڑھائیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسرے اگر انہوں نے اپنی جگہ کسی امام اور کو کھڑا کر رکھا ہے، فجر ان کی جو ہے وہ نہیں پڑھا پاتے، وہ دور رہتے ہیں اور نہیں آ پاتے، سردی بھی ہے، برسات بھی ہے، اور کبھی کبھی آتے ہیں کبھی کبھی نہیں آتے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر کمیٹی انہیں یہ اجازت دیتی ہے۔ لیکن اگر کمیٹی اجازت نہیں دیتی اور انہیں بار بار ٹوکتی ہے تو ان کے لیے گناہ کبیرہ ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے 5 نمازوں کا کمٹمنٹ کیا ہے، جو تنخواہ لے رہا ہے وہ 5 نمازوں کی لے رہا ہے، اس ٹائم کی، مطلب اس ٹائم پہ آنے کی۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیں وہ امام صاحب کہ اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، کوئی بھی ہو، آپ کا آفس کا معاملہ ہو، جو آپ نے کسی کمپنی کو جوائن کیا، آپ نے سائن کیے کہ میں صبح 10 بجے سے شام کو 6 بجے تک آپ کی کمپنی میں کام کروں، اگر آپ 4 بجے اٹھ کے آ جاتے ہیں بنا کمپنی سے اجازت لیے تو آپ کے لیے گناہ، وہ کمائی آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ اسی طرح امام صاحب کے لیے یا تو امام صاحب یہ جاب چھوڑ دیں اور یا پھر اپنی نمازیں 5 پڑھائیں، اگر وہ 2 شکلیں ہیں تو پھر جائز ہے۔ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اچھے گمان کے ساتھ رکھیں، کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر انہیں مان لو پڑھتا نہیں آ رہا امام صاحب کو ہٹوا دیں کمیٹی سے بات کر کے۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے کہ مکان، دکان یا پلاٹ بکوانے کا کمیشن لینا دینا کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی، وہ سروس کے اپنے چارج لے رہے ہیں، وہ معاملہ پہلے طے کر لیتے ہیں، 2% لیں گے، آدھا % لیں گے، 3% لیں گے۔ میں نے بھی جو زمینیں یا چیزیں لی ہیں ان میں طے کر لیا پہلے ہی لوگوں سے، آدھا % دیں گے یا 1%، کوئی حرج نہیں ہے، لینے میں بھی دینے میں بھی، دونوں طرف سے لینے میں۔ یہ پتہ نہیں کون سی حدیث سے ثابت ہے یہ بات کہ جی ایک طرف کا لینا چاہیے، کہاں؟ نہ رسول اللہ نے فرمایا نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، اپنی طرف سے بنا رکھی چیزیں۔ اس لیے بالکل جتنی محنت وہ کر رہا لوگوں کو آج کل کنونس کرنا آسان نہیں ہوتا، کتنے چکر لگانے پڑتے ہیں مجھے پتہ ہے۔ میں نے جو چیزیں لی نا، جو بیچ میں دلال ہوتے ہیں وہ بیچارے 10 بار وہاں جائیں گے، ان کی جھڑکی سنیں گے، میری بات سنیں گے، میں نے انہیں کچھ سختی کہہ دی، وہ سب برداشت کرتے ہیں، اس کی وہ سروس ہے ان کی۔
ان کا سوال یہ ہے کہ اگر وہ پارٹی سے الگ سے طے کر لیں وہ کیا، وہ حرام ہے. اگر وہ بنا اپنی پارٹی کو بتایا الگ سے کچھ لے رہے ہیں وہ تو بالکل حرام ہے، لیکن ان کا کمیشن چاہیے. ہاں جی. ہاں اچھا، آپ حج کو گئے ہوئے تھے، سوال آ چکا. ان کا سوال یہ ہے کہ آب زمزم میں سادہ پانی ملا کے لوگوں کو بانٹ سکتے ہیں، کیونکہ پانی تو کم ہوتا ہے، 5 لیٹر دیتے ہیں وہ. بالکل بانٹ سکتے ہیں بھائی. اگر پوری شیشی میں آپ ایک بوند بھی زمزم ڈال دیں گے نا تو یہ بات سائنس سے ثابت ہوگی. جاپان کے لوگوں نے ثابت کی کہ پوری شیشی زمزم بن جائے گی. اللہ نے ایسی صفت رکھی اس میں. تو بالکل ملا کے بانٹے، سب لوگوں کو سیراب کریں. جتنا پورے ڈرم میں آپ ذرا سے 10-20 بوند ڈال دیں، پورا ڈرم زمزم بن گیا انشاءاللہ. ہاں؟ ان کا سوال یہ بجلی کی چوری کرنا کیسا ہے؟ چوری اسلام میں حرام ہے. آپ اس بجلی کی چوری سے جو موٹر چلا رہے ہیں، اس کے پانی سے جو وضو کر رہے ہیں، نہیں وضو ہوا. جو غسل کر رہے ہیں، آپ پاک نہیں ہوئے، آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ آپ اللہ کے دشمن ہیں. قرآن میں آپ اگر حیثیت نہیں ہے تو آپ اب ایک کمرے کا پنکھا چلا کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، وہاں بیٹھو، اللہ سے دعا کرو اللہ حیثیت کر دے، آپ کے پورے کمروں میں پنکھے چلیں. لیکن بجلی کی چوری کر کے اور ایماندار بھی رہنا، ایمان والا بھی اپنا آپ کو کہنا. یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ تسبیح کھینچتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، نمبر 2 مال بھی بیچیں گے، چوری کا مال بھی بیچیں گے. کیسے ہو جائے گا؟ اصل تو دنیا اور آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے آپ کو کہ ہمارے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے، جو حرام کام ہے، انہیں صفائی کرنی. تب آپ پیور ہوگے، تب مخلص بنو گے. جن کے لیے اللہ نے کہا قرآن میں کہ میرے مخلص بندو ہو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ کے دماغ میں بھی نہیں آنے کی بجلی چوری کی اگر آپ اللہ کے مخلص ہو گئے. شیطان بگاڑ ہی نہیں سکتا آپ کو. بی پی سے بچنے کے لیے کڑا پہنتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے بہت سے لوگ بی پی سے بچنے کے لیے کڑا پہنتے ہیں، کیا ہے ٹھیک؟ یہ سب خرافات ہے اور لوگوں کی اڑائی باتیں ہیں اپنے کڑے بیچنے کے لیے. میرے نزدیک تو یہ شرک ہے. آپ کا سارا توکل اس کڑے پہ ہو گیا. آپ دوائی کھاؤ گے تو اللہ شافی اللہ کافی کہہ کے تو کھاؤ گے. آپ کو یقین ہوگا اللہ میرا شفا دے گا. اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے جو کڑے پہننے پھرتے ہیں. اس کا مطلب آپ اسی پہ توکل کر رہے ہیں، آپ کا اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. میرے نزدیک تو ٹھیک نہیں ہے بھائی. ہاں جی. ان کا سوال یہ ہے کہ بکرا صدقہ کرنے کی منت مانگی تھی، کیا اسے اس کے بدلے میں پیسے دے سکتے ہیں؟ بالکل دینے چاہیے پیسے. اور آج کل بکرے کا کیا ہے یار، اس طرح تو کوئی ثابت ہی نہیں ہے بکرے کے صدقے کرنا سوائے عقیقے اور بکرے عید پہ جو آپ قربانی کرتے ہو، یا پھر دم وہاں پہ دیا جاتا ہے حج میں یا عمرے میں. ان کے علاوہ کہیں ثابت نہیں ہے اس طرح سے صدقہ کرنا. تو اگر انہوں نے طے کر بھی لیا تو اتنی رقم غریبوں میں بانٹ دیں. اگر آپ 2-4 غریبوں کے گھر اناج بھی بھر دیں گے اتنے پیسوں کا تو ان کا مہینوں کا کام ہو جائے گا. کیا پیر رکھنا ضروری ہے؟ جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. کیا بیت ہونا ضروری ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کیا پیر رکھنا ضروری ہے، اور جس کا پیر نہیں ہوتا کیا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، اور کیا بیعت ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ پیر رکھنا ضروری ہے، اور یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. کوئی حدیث نہیں ہے اس طرح کی کہ جس کا پیر نہیں اس کا کوئی شیطان نہیں. یہ سب لوگوں نے اپنے شاگرد بڑھانے کے لیے چیزیں جو ہیں بڑھائیں. روز میرے پاس لوگ آتے، کوئی دن شاید ایسا نہ جاتا ہو کہ لوگ میرے پاس 2-4 یہ نہ کہتے ہو کہ ہمیں بیعت کرنا. بیعت ہی نہیں ہے یہ. جس طرح کی بیعت ہمارے معاشرے میں چل گئی یہ صرف مرید بڑھانے والی بیعت ہے، کچھ نہیں معنی رکھتی ہے. بیعت ہوتی تھی جان کی بیعت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ صحابہ کرتے تھے یا خلفائے راشدین کے ہاتھ پہ. دیکھو وہ خطبہ دیا کرتے تھے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں، قرآن ہاتھ میں ہوتا تھا. خلفائے راشدین کی بات میں بتا رہا کہ میں جب حلف لیتا ہوں کہ میں اللہ کے دین کو تم پہ نافذ کروں گا اور اللہ کے دین پہ چلوں گا، تو پبلک بھی پھر حلف اٹھا کے لوگ جو ہیں قرآن ہاتھ میں لے کے کہ ہم آپ کی اتباع کریں گے جب تک آپ اللہ کے دین پہ چلتے رہے. یہ ہوتی تھی بیعت. اب کہیں کی بیعت سارے کے سارے جتنے بھی، آپ یقین کرو میں ایمان سے یہ بات کہہ رہا کہ اکثر آنے والے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں پیر صاحب سے بیعت ہیں، فلاں پیر صاحب سے بیعت ہیں، جب میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی نمازیں کہتی کہ جی نماز نکل جائے. اب کائیں کا بیعت تیرے پیر کی تو نماز نکل گئی، تیری نماز نکل جائے، تیرے پیر کو بھی نہیں پتہ. تو اس لیے بیکار کی باتیں ہیں. اصل پیر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ انہیں پیر بنا کے رکھیں، ان کی زندگی پڑھیں، ان کی زندگی پہ چلیں. باقی سب انسانوں میں کمیاں اور غلطیاں ہیں. اور آج کل پیروں کو بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اپنے شاگرد اگر بنائیں تو وہ بالکل ان کی نگرانی کریں، ان کی مانیٹرنگ کریں کہ وہ کس حالات میں ہیں. اب جو ان کے شاگرد شراب پی رہے ہیں، جوئے کھیل رہے ہیں، سٹے لگا رہے ہیں،
یا نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، ساتھ میں پیر صاحب کی نہ پکڑ آ جائے کہ تو نے کائے کو تعداد بڑھا رکھی تھی اپنی. ہاں جی بہت سے لوگ جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، ہاں. کس شخص میں کس شکل میں اور کس شخص پہ جاتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ وزٹ ویزا پہ جا کے حج کرتے ہیں، وہ کس شکل میں جائز ہے؟ اگر گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. پچھلے سال تک گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں تھا کسی بھی شخص پہ کسی بھی شخص کے لیے. اس سال گورنمنٹ کو اعتراض ہوا تو اس سال جتنے لوگ گئے ان کا جو اللہ حج قبول کر لے. ویسے تو عرفات میں کھڑے ہونے کا نام حج ہے، مگر انہوں نے قانون توڑا. جس ملک میں آپ جا رہے ہیں اس ملک کا قانون جو ہے فالو کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اسی لیے اتنی موتیں ہوئی کہ ان کا انتظام ہی نہیں تھا مینا میں. اتنی گرمی پڑی، ان کا انتظام ہی نہیں تھا مکے میں. جو وہاں سے رپورٹ نکل کے آئی نا بعد میں، اتنی موتیں نہ ہوتی ہیں اگر وہ لوگ صحیح ویزا پہ جاتے ہیں، حج کے ویزا پہ. تو جو لوگ وزٹ ویزا پہ جا رہے ہیں ان کا ارینجمنٹ گورنمنٹ نے کیا ہی نہیں، انہیں اپنے خیموں میں نہیں گھسنے دیا کیونکہ خیمے چھوٹے ہوتے ہیں. تو وہ اسی لیے اتنی بات ہوئی. الزام آ گیا سعودی گورنمنٹ کو، انہوں نے پہلے ہی سارا کچھ انتظام کر دیا تھا. میں نے تو بلکہ اس ٹائم ویڈیو بنا کے ڈالی نیٹ پہ، صرف اسی لیے کہ لوگوں کا ذہن کھلا ہے اگلے سال وہ اس طرح کے جھوٹے ویزاؤں پہ نہ پہنچے. کیا ایک حافظ جنت میں 10 لوگوں کو دے کر جائے گا؟ کیا حافظ کے ماں باپ کو نورانی تاج بنایا جائے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا. یہ بھی بہت معاشرے میں میں نے سنی بات کہ ایک حافظ جو ہے وہ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا اور حافظ کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی طرح چمکے گا. جھوٹی حدیث ہے بالکل، نہ نبی نے فرمایا نہ کوئی قرآن کی آیت ہے. اور یہ حافظ اسی چکر میں حافظ بڑھانے کے لیے اپنے مدرسے چلانے کے لیے حدیثیں گھڑی گئی. کوئی ثابت نہیں کر سکتے سچی حدیث ہے، صرف اپنے مدرسوں کو بھرنے کے لیے. اب کیا ہوا اس حدیث کا، یہ معاشرے میں پھیلی 60-70 سال پہلے سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد لوگوں نے ضرور گھر کا ایک بچہ جو ہے، اب میرے پاس عورتیں ہیں کہ میرا جی ہے کہ میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں. میں تو خود حافظ بن کے دکھا. باپ آئیں گے جی میں حافظ بناؤں گا. میں نے تو بنا، تیرا قرآن نہیں پڑھا ہوا، خود حافظ بن. اب بیمار بچہ اس پہ ڈنڈے برسا رکھے مولوی نے. آج بھی میرے پاس آیا کہ آنکھیں اس کی خراب ہو گئی بچے کی رو گے، اور ماں کہہ رہی کہ جی یہ تو چاہے چھیتے یا کچھ ہی کرے میں تو حفظ کروں. ظالم ہو تم لوگ، اپنے اولاد کو ایسے ظالموں کے حوالے کر رہے ہیں. نبی نے تو کبھی بچوں کا ہاتھ نہیں اٹھایا، حفظ کرا رہے ہیں. ابھی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اس وقت، انجینئروں کی ضرورت ہے. حافظ تو ڈلے اٹھاؤ حافظ آ جا ہاتھ میں. اور ایسے حافظ جو نماز نہیں پڑھتے روز میرے پاس آتے ہیں. میں ایمان سے کہہ رہا آپ کو کہ جب میں ان سے پوچھتا ہوں تیری نماز ہے جی نماز ہے، حافظ کلام پاک اٹھا کے نہیں دیکھتا، نماز پوری نہیں پڑھتا، ماں باپ کو آنکھیں دکھاوے ہاتھ اٹھاوے، اور ایسے ایسے گزرے کہ شراب پی پی کے نالیوں میں پڑے. کاہے کہ حافظ صرف اپنے ماں باپ کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں کہ ماں باپ جو ہے وہ حرام کام کرتے ہوئے بھی جنت میں پہنچے ہوئے، 10 کو لے کے جاؤ جنت میں، چاہے زانی ہو باپ، چاہے شرابی ہو، چاہے جواری ہو. ممکن ہی نہیں ہے. یہ حدیث ہے. دیکھو نبی نے فرمایا جو میرے سے جوڑ کے کوئی غلط حدیث بیان کرے یا کوئی جھوٹی بات بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو ڈریں جو لوگ اس طرح کی حدیثیں اسپریڈ کرتے ہیں، معاشرے میں پھیلاتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بددعا لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں بامن حافظ ہوتا ہے ہو جائے گا. ان کا سوال یہ بامن حافظ جو ہے وہ جائے گا. بالکل جائے گا. تو آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے بھائی. جو قرآن پہ عمل کرے گا وہ نہ بھی حافظ ہو تب بھی جائے گا. بس قرآن تو شفاعت کرے گا، حدیث ہے اس کی. تو یہ تو ایسے کہنے والوں کی تو فوراً مان لیا. اور ہاں بیٹے بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ان کا سوال ہے کیا سنی شیعوں میں شادی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں بھائی. یہ تو ہمارے کلمہ کو بھائی ہیں. جب عیسائیوں میں یہودیوں میں شادی کی اجازت قرآن دیتا ہے تو یہ تو ہمارے بھائی ہیں. بالکل شادی انہیں عورتیں دے بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں. یہودی اور عیسائیوں کو صرف ان کی عورتیں لے سکتے ہیں، اپنی عورتیں انہیں نہیں دے سکتے، قرآن منع کرتا ہے. لیکن ان کی عورتیں لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں. ہاں جی یہ بات بھی اڑی ہوئی ہے بہت زیادہ. پہلے میں بھی یہ بیان کرتا تھا کہ گائے کے گوشت میں جو ہے، ان کا سوال یہ ہے کیا گائے کے گوشت میں شفا وہ بیماری ہے اور گائے کے دودھ میں شفا ہے، اور کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ بھی گھڑی ہوئی حدیث ہے. گائے کے گوشت میں اگر بیماری ہوتی تو آج ہی تو آیا تھا ہی ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا بچڑا، وہ گائے کا بچڑا تو تھا. ایک نبی کیسے پیش کر دیتا اگر بیماری والی چیز مہمانوں کے سامنے؟ آج ہی آیا ہے اتفاق سے.
سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں، کیونکہ یہاں غیر مسلموں میں گائے کا گوشت کھانا ممنوع ہے، تو ہم نے ڈر کے مارے اس طرح کی حدیثیں ہمارے بزرگوں نے بنا دی۔ اس لیے ڈرو مت، کھاؤ مت گائے کسی بھی قیمت پہ۔ ہمیں اپنے بھائیوں کا احترام کرنا، اگر ہم ایک چیز اس کی وجہ سے چھوڑ دیں گے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں آپ کو ملتا ہے، بالکل کھا سکتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے گائے کے گوشت میں، یہ میں نے قرآن سے ثابت کر دیا۔ اور سورہ بقرہ گائے کو تو کہتے ہیں، پوری گائے جو ہے ذبح کرنے کا ذکر اس میں ہے، جو موسیٰ علیہ السلام سے اگر اس میں بیماری ہوتی تو نبی اس طرح ذبح کرنے کا اسے دیتے، یا دوسرا میں نے مثال دے دیا آپ، یہ سب اپنی طرف سے بنائی چیزیں۔ ہاں جی، بیوی پر اس کی غلطی پر ہاتھ اٹھانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بیوی پر اس کی غلطی پر ہاتھ اٹھانا ٹھیک ہے؟ بھائی بالکل غلط ہے۔ قرآن صرف ایک جگہ اجازت دیتا ہے، اگر آپ کی بیوی نافرمان ہو، بد چلن ہو، اور وہ آپ کی عزت کی حفاظت نہ کر رہی ہو، تب اسے پہلے سمجھاؤ، پھر اس سے بستر الگ کرو، اس کے بعد بھی نہ مانے تو ہلکی پھلکی مار اسے دو۔ صحابہ کرام کے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بیان کی، ہلکی پھلکی مار کی، تو ان سے پوچھ لیا حضور سے کہ حضور کیسی مار؟ کہ حضور کے ہاتھ میں اس ٹائم مسواک تھی، لمبی ڈنڈی، حضور نے کہا اس سے مارو، اور ٹانگوں میں مارو، چہرے پہ نہ مارنا، ایسی طرح نہ مارنا کہ اس کے نشان پڑ جائے، مطلب صرف تنبیہ کے لیے مار، ایسا تھوڑی کہ جانوروں کی طرح مارو۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں مسلمان اپنی عورتوں کو گائے بھینسوں کی طرح مارتے ہیں، اللہ کے یہاں پکڑ آ جائے گی، یہاں تو یہ کمزور ہے، وہاں تھوڑی کمزور ہوں گی۔ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ اب آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے، اللہ آپ سے تھوڑی پوچھے گا تو اچھا تھا یا برا تھا، آپ کی بیوی کو بلا لیں اور وہ اس سے پوچھے گا یہ تیرے ساتھ کیسا تھا، جھوٹ تو بول نہیں سکتی۔ آپ نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہوگا، اس کے ماں باپ کو گالی دی ہوگی، اس کا دل دکھایا ہوگا، وہ فوراً بول پڑے گی تو میرے ساتھ ایسا تھا، بس آپ کا فیصلہ ہو گیا، کیونکہ کرائٹیریا دے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں بہترین عمل جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور آگے یہ فرمایا میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں، تو آج سے اپنی بیویوں کی بہت قدر کرا کریں نہ۔ دیکھو ایک بات سنو، آپ کی جو بیوی ہے نا، مطلب 1% کی تو میں بات کرتا نہیں، 99% بہت شریف عورتیں ہوتی ہیں، شادی سے پہلے وہ اپنے آپ کو چھونے بھی نہیں دیتی کسی کو، اور اللہ کے ایک کلمے پہ آپ کے بستر پہ آگے بیٹھ جاتی ہے، اور اپنا سب کچھ آپ کو سونپتے ہیں، آپ کو حرام سے بچاتی ہے، آپ کو بچے دیتی ہے، آپ کو باپ بناتی ہے۔ 9 مہینے آپ کی بیویوں نے کس طرح بھگتا آپ کے بچوں کو، آپ کے سامنے ہوتا ہے، اتنے موٹے موٹے پیر، نہ کھایا جا، الٹی آوے، ذرا سا پانی پیے تو الٹی ہو جاتا، سینہ چڑھا جائے، آپ ان کے احترام کرو۔ آپ یقین کرو، جب میرے پہلی بچی ہوئی نا، یہاں شعبہ جین ڈاکٹر ہے، اس کے یہاں میری بیوی داخل تھی، ابھی میں پہنچ ہی رہا تھا جب مجھے خبر ہوئی، تو مجھے باہر چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ 1 سال بعد مجھے اپنی بیوی کی محبت امڑی تھی، جب میں نے دیکھا کہ اتنی تکلیف ہے، ماں کی حالت ہے، آپ دیکھو نا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ بازی تو مر جا، آپ نے سنا ہوگا بچہ دیتے ہوئے مر گئے۔ تو ان کی بہت احترام کرو، یہ اپنے باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، شہزادی ہوتی ہیں، اور آپ انہیں کتوں کی طرح سے اور جانوروں کی طرح سے مارنا شروع کر دیں، دوسرے گھر کی شہزادی ہے۔ میں تو ان ماں باپ سے بھی کہوں گا، اگر کوئی ایسا ظالم آدمی آپ کو پھنس جائے تو اس سے اپنی بچی چھڑا لو، اس سے بہت بہتر ہے اسے کم سے کم اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی تو دے دو، اسے مرنے کے لیے تو مت چھوڑو۔ کیسے ماں باپ ہیں کہ جانوروں کی طرح اپنی بچیوں کو مارنے کے لیے دوسرے کو چھوڑ دیں، اور اسے سالے کو جیل کراؤ، چور کو۔ بس جی ہو گیا، آج 10:30 ہو گیا، الحمدللہ آج کے لیے اتنے کافی ہے، اگلے ہفتے بھی نماز 9 بجے ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو رحمت فرما دے، یا اللہ تو فضل فرما دے، یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما دے، یا اللہ ہم نے یہاں جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن پہ چلنا آسان فرما، قرآن کی تعلیمات کو ہماری زندگی میں اتار دے، ایمان والی آسان زندگی، ایمان والی آسان موت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ظلم سے، زیادتی سے، کینہ سے، بغض سے، نمبر 2 مال بیچنے سے، بد نظری سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں گالی گلوچ، غصے سے بچا، یا اللہ ہمیں عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے سے بچا، یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جو رشتہ دار فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، آج ہی میری ایک چچی کا انتقال ہوا، ان کی مغفرت فرما، یا اللہ پاک سب کا بھلا فرما، یا اللہ ایمان سے مالا مال فرما، یا اللہ ہم سے جو کوتاہی ہوتی ہیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، حضور کی حد درجی کی محبت عطا فرما، حضور کی خوابوں میں زیارت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔